ویلکم ٹو موویز انسائڈر ہندی۔ اس ویڈیو میں ہم 30 ڈیز آف نائٹ کا پارٹ 2 ایکسپلین کرنے والے ہیں۔ وہ ویمپائر کا کاٹا ہوا اثر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہو پاتا اور اسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ جلد ویمپائر بن جائے گا۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ ان تینوں کو مار دے گا اور اسٹیلا اسے کہتی ہے کہ اسے مار دو ورنہ ہم تینوں کی جان کو خطرہ ہوگا۔ اور اس کا دوست یہ نہیں مانتا کیونکہ وہ اس کا دوست تھا اور وہ اسے نہیں مارے گا۔ اور پھر اسٹیلا خود بڑا پتھر اٹھاتی ہے اور اسے مار دیتی ہے اور سر کچل دیتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ تینوں دکھی ہو کر اسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں رات ہو جاتی ہے۔ اسٹیلا کا ساتھی سلائڈر ہٹا کے دیکھتا ہے تو ان کا وہی ساتھی ہوتا ہے، لائبریرین۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ سنو، رات ہونے کی وجہ سے وہ ویمپائر شکار کے لیے جا چکے ہیں، مگر میرے ساتھ چلے چپکے سے آ جاؤ اور اپنی بندوقیں اپنے ہاتھ میں رکھو۔ یہ لوگ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، وہ وہاں پر ویمپائرز دیکھتے ہیں اور یہ شوٹ کرنے لگتے ہیں۔ وہ انہیں مارتے نہیں اور دیکھ کر کمرے میں لے آتے ہیں، پکڑ کر کمرے میں لے آتے ہیں۔ یہ سارے لوگ اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری کوئین کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ لوگ الٹرا وائلٹ ریڈیز جلا کر اسے تنگ کرنے لگتے ہیں اور اس کی سکن جلنے لگتی ہے اور وہ ویمپائر چیخنے لگتے ہیں اور کہتا ہے کہ اسے نہیں پتا۔ ہاں، میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جیسا حملہ الاسکا پر ہوا تھا ویسا ہی حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور تم سب بھی اس میں مارے جاؤ گے۔ اب اسٹیلا اور اس کے ساتھیوں کو ایک خیال آتا ہے، اگر ہم اسے ماریں گے تو ہمیں نہیں پتہ چل سکے گا کہ ان کا دوسرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا پیچھا کریں گے، اور وہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر سبھی ویمپائرز منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں چلے جاتے ہیں چونکہ ویمپائرز کی خفیہ جگہ ہے، اور اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک کپل کو باندھا گیا ہوا تھا اور لڑکی بھی ابھی زندہ ہوتی ہے، پر اس سے پہلے کہ اسٹیلا اور اس کے ساتھی اس کو بچائے تھے وہاں پر ویمپائرز آ جاتے ہیں اور ہلکی صبح بھی ہونے لگتی ہے۔ ویمپائرز حملہ کر کے انہیں مارنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تبھی اسٹیلا اور اس کے ساتھی فائرنگ شروع کر لیتے ہیں اور چھت ٹوٹ جاتی ہے اور سورج کی روشنی اندر آنے لگتی ہے، اور اس کے بعد اسٹیلا ایک بم کا استعمال کرتے ہوئے وہاں کی دیوار کو بھی پھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد سورج کی روشنی اندر آتی ہے جو ویمپائرز کو جلا کر رکھ دیتی ہے اور ویمپائرز کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ لوگ لڑکی کو وہاں سے بچا کر لے جاتے ہیں۔ اب ہم ایجنٹ کو دیکھتے ہیں اور وہاں مسئلے سے درخواست کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ کمزور ہو چکا ہے اور کافی بیمار ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا، مجھے بھی ویمپائر بنا دیں گے۔ اب یہاں کوئین اپنا خون ایجنٹ کو پلاتی ہے اور اس کے بعد وہ ایجنٹ بھی ویمپائر بن جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اسٹیلا اور اس کے ساتھی اس لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ ویمپائرز نے تمہیں کہاں سے پکڑا تھا، اور وہ بتاتی ہے کہ مجھے اور میرے ساتھی کو ایک یارڈ سے پکڑا گیا تھا اور وہاں پر بہت سے لوگ تھے جو لوگوں کا خون جمع کر رہے تھے، اور وہیں دروازہ کھٹکتا ہے۔ اب لائبریرین جو کہ آدھا انسان اور ویمپائر ہوتا ہے وہ دروازہ پر جا کر دیکھتا ہے، وہاں پر ایجنٹ کھڑا ہوتا ہے تو جو کہ ویمپائر ہوتا ہے، اور اسے شوٹ کر کے اسے مار دیتا ہے اور اندر آ جاتا ہے۔ وہ چاروں یہ دیکھ کر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایجنٹ ان پر شوٹنگ کرتا رہتا ہے، اور یہ بھی آگے سے فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آخرکار اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں لڑکی نے بتایا تھا جہاں پر ویمپائر لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں اور خون کو جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اسٹیلا اس لڑکے کو کہتی ہے کہ وہ وہاں سے چلا جائے، ہم اس کے اندر آ جائیں گے۔ وہاں پر جیسے ہی اسٹیلا اندر جاتی ہے اور چھپ کر دیکھتی ہے کہ ایک ویمپائر جو کہ سورج کی روشنی سے جل چکا ہے اور اس پر خون ڈالا جا رہا ہے تو وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا ہے۔ یہاں پر اسٹیلا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج کی روشنی سے انہیں جلانا کافی نہیں بلکہ ان کی گردن کاٹنی بھی ضروری ہے، یعنی اب ان کا کام اور بھی زیادہ مشکل ہونے والا ہے۔ یہاں پر اسٹیلا کے ساتھی جو کہ لڑکی ہے وہ کافی ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہم یہاں سے جا سکتے ہیں؟ مجھے سب کچھ مشکل لگ رہا ہے۔ اسٹیلا کہتی ہے کہ اب یہاں آ ہی گئے ہیں تو واپس نہیں جائیں گے، اور اگر یہ پورا کا پورا جہاز کسی اور شہر چلا گیا تو نہ جانے کتنے گھر اجڑیں گے۔ اب جیسے ہی وہ لوگ یارڈ میں جاتے ہیں تو بچے سے لے کر بڑے تک ہر انسان مرا ہوا ہوتا ہے اور ویمپائرز نے ان کا خون نکال کر جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کیبن میں ایک آدمی کھڑا ہے، اس کی بیک سائڈ ان کی طرف ہو رہی تھی۔ اسٹیلا اور اس کے ساتھی اس پر
بندوق تان لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑتا ہے تو اس کی آنکھیں اور دانت بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ وہ ویمپائر نہیں ہوتا بلکہ ڈرا ہوا انسان ہوتا ہے، جیسے کہ خاندان کو جس کے خاندان کو ویمپائرز نے اپنے قبضے میں لے کر مار دیا تھا، اور اب مجبوراً اس کو ویمپائر کی بات ماننا پڑ رہی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے لو، اور تبھی ویمپائرز وہاں آ کر اسے شوٹ کر کے مار ڈالتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیلا کی اس ساتھی جو ڈرتی ہے اس کو پکڑ لے جاتے ہیں، اور اسے بھی گولیوں سے مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیلا اور اس کے ساتھی اکیلے رہ جاتے ہیں، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی ویمپائر کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب جیسے جیسے یہ دونوں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو تبھی ایجنٹ بھی آ جاتا ہے اور ان دونوں کو پکڑ کر باندھ دیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اسٹیلا کے ساتھی کے بازو پر کٹ لگا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک کنٹینر رکھ دیتا ہے تاکہ اس کے بازو سے خون بہہ کر کنٹینر میں جائے اور وہ مر جائے، اور اسٹیلا یہاں پر خود کو آزاد کرتی ہے اور اپنے ساتھی کو بھی بچاتی ہے، اور اسی دوران ایجنٹ کو بھی بہت بری طرح سے مار دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی جان کس طرح سے لے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ فوراً یارڈ کے کنٹرول روم میں جاتی ہے اور وہاں جا کر تھوڑا توڑ پھوڑ کرتی ہے تاکہ یہاں پر کی لائٹ چلی جائے اور ویمپائرز کنفیوز ہو جائیں کہ کہاں جائیں، اور تبھی وہاں پر وہ کوئین آ جاتی ہے۔ وہ اسٹیلا کے آخری ساتھی کو بھی مار دیتی ہے۔ اسٹیلا یہاں سے بھاگ کر چھپنے چلی جاتی ہے اور اسے ایک ایسا کنٹینر نظر آتا ہے جو خون سے بھرا ہوتا ہے، اور وہاں چھپ جاتی ہے۔ ایک ایسا کنٹینر چھپ جاتی ہے۔ جب وہاں کوئین آتی ہے تو اسے اسٹیلا کہیں نہیں ملتی، اور اسٹیلا اسے اس کنٹینر سے باہر آ کے اس کوئین کو گردن اڑا دیتی ہے، اور تبھی وہاں پر باقی سارے ویمپائرز بھی آ جاتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئین مر چکی ہے، تو وہ لمبا سانس لیتے ہیں کیونکہ اب انہیں کوئی حکم نہیں دے سکے گا اور وہ اپنی مرضی سے جئیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اسٹیلا سے ڈر چکے ہوتے ہیں کہ جو لڑکی کوئین کو مار سکتی ہے وہ ان کو بھی آسانی سے مار دے گی، اور وہاں سے پیچھے ہٹتے ہیں اور راستہ دیتے ہیں۔ اب اسٹیلا واپس اپنے شہر الاسکا واپس آتی ہے اور ویمپائرز کو پولیس پکڑ لیتی ہے، اور وہ دوبارہ سے سکون ہو جاتا ہے، اور اسٹیلا کو خیال آتا ہے کہ وہ خون اپنے ہسبینڈ پر ڈالے گا تو شاید وہ زندہ ہو جائے، کیونکہ ویمپائر نے اسے مارا تھا اور وہ ویمپائر بن کر مرا تھا، اور وہ واپس آتے ہی اس کی قبر کو کھودنے لگتی ہے اور اس کا جسم اپنے کمرے میں لا کر رکھ دیتی ہے، جو کہ کافی سڑ چکی ہوتی ہے۔ وہ اپنے بازو پر کٹ لگا کر خون اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے، اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کا ہسبینڈ ٹھیک ٹھاک اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اب اسٹیلا بہت خوش ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں سین دکھایا جاتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ ویمپائر بن چکا ہے، اور وہ پہلے بھی ویمپائر بن کر مرا تھا اور اب بھی ویمپائر ہے اور اسے خون کی ضرورت ہے، تو وہ اپنی ہی بیوی کے کندھے پر کاٹ لیتا ہے، اور اب اسٹیلا بھی ویمپائر بن جائے گی، اور کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔